مغربی ممالک میں شیعت کی ترویج بذریعہ متع۔ اہل تشیع نے مذہب تشیع کی ترویج کے لیے ایک نیا رستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ مغربی ممالک میں شیعت کے فروغ کے لیے وہاں کے غیر مسلم افراد یا نابلد نو مسلم افراد کو شیعت کی جانب گامزن کرنے کے لیے ان کو متع کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اہل تشیع اپنی خواتین کو یورپ میں قیام پذیر عقائد و حقائق سے نابلد جدت پسند برائے نام مسلمانوں اور غیر مسلم ہوس پرستوں کی جنسی تسکین کا سامان بناتے ہیں، پھر ان سے مذہب کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یوں شیعت کے فروغ کے لیے اہل تشیع اپنی شرم و حیا کی سوداگری کرتے ہیں، پھر اسے عار سمجھنا تو درکنار، اسے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے اس حیا باختہ مذہبی کاروبار میں زیادہ تر ایرانی اور پاکستانی شیعہ خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں چونکہ ہوس پرستی کے عروج کا یہ عالم ہے کہ جنسی تسکین کے لیے ہم جنس پرستی کو بھی قانونی حیثیت حاصل ہے، ایسے میں مغربی ممالک خاص کر برطانیہ میں اہل تشیع بھی اپنے جنسی تعلقات کے کاروبار کی آڑ میں ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں خبر رساں ادارے BBC نے پاکستانی نژاد 30 سالہ سارہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ وہ برمنگھم میں مقیم ہے، جس نے BBC کو بتایا کہ وہ اپنے پسندیدہ لڑکے کے ساتھ شاپنگ، سیر سپاٹا اور جنسی خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی۔ سارہ کا کہنا تھا کہ اسے متع کی تکمیل کے لیے والد کی رضامندی حاصل تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی طلباء و طالبات میں شادی سے قبل ہی جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے متع کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی ناجائز طور پر تسکین کو مذہبی رنگ دے کر کھلی چھوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی نوجوانوں میں جنسی بے راہ روی جس قدر بڑھ رہی ہے، اسے کسی بھی طرح قانون یا مذہب کا سہارا دینے کے لیے شیعت نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال برطانوی شہری علی گرانٹ ہے، جس نے متع کے لیے شیعت کو اختیار کیا۔ نئے شیعہ ہونے والے اس نوجوان کا BBC سے کہنا تھا کہ وہ 13 شیعہ خواتین سے متع کے نام پر جنسی تعلقات قائم کر چکا ہے اور اسے مزید کسی اچھے ہمسفر کی تلاش ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات مغربی ہوس پرست ماحول کے لادین لوگوں کو شیعت کی جانب گامزن کرنے اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے کس قدر حیا سے عاری عوامل کر گزرتے ہیں۔ چونکہ وہاں جنسی پیاس بجھانے کے درپے انسان نما جانور کسی بھی طرح جنسی تسکین چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرتے ہیں، تو اہل تشیع نے بھی اپنے مالی مفادات کے حصول اور ان کو شیعت کی جانب متوجہ کرنے کے لیے متع کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی خواتین کو پیش رکھا، تاکہ ہوس کے پجاری اپنی جنسی تسکین کے حصول کے لیے ان کے مذہب کو اپنا سکیں اور انہیں مالی مفادات بھی حاصل ہوں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل تشیع اپنے دجل و فریب پر مبنی عقائد اور خونی روش کے ذریعے تو کسی صاحب عقل کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے، اسی لیے شیعت اب بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے مغربی دنیا میں اپنی عزت و ناموس کا سودا کر کے لوگوں کے مذاہب کو تبدیل کر کے انہیں شیعہ بنانے کی کوششوں میں مگن ہیں۔ شیعت خود ایک نہایت جنسیات کی پجاری قوم ہے اور مغرب اس معاملے میں ان کا ہم پلہ ہے۔ اس لیے شیعت جنسی آزادی کے لیے مغربی ترقی یافتہ ممالک میں متع کو فروغ دینے میں مشغول ہے، جس سے شیعوں کے مالی مفادات بھی وابستہ ہیں۔ یوں شیعہ ایک تیر سے دو شکار کے مصداق اپنی عزت و ناموس بیچ کر مالی مفاد بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کا مذہب بھی تبدیل کرواتے ہیں۔